کہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و نہ خون قاتل، نہ آستین پہ داغ۔ فجر قضا ہو چکی تھی، صبح طلوع ہونے لگی۔ فارس چابی انگلی میں گھماتا ہوا ہاسٹل کی عمارت کے احاطے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ منہ میں گم چباتے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آج اتوار کی صبح تھی، خاموشی چھائی تھی۔ وہ چلتا گیا، پھر برآمدے میں رکا۔ فارس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دفعہ، دو دفعہ، 3 بار۔ پھر موبائل نکالا، کال ملائی، فون آف تھا۔ اس نے پھر ملایا، ساتھ والے کمرے سے ایک آفیسر نکل رہا تھا۔ فارس نے اسے روکا، وارث کا پوچھا۔ وہ فارس کو جانتا تھا، ہاں وہ اندر ہوگا، رات کو آ گیا تھا، پھر باہر نہیں نکلا۔ فارس نے اب کے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نوجوان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے وہ کھڑے رہے۔ وارث دروازہ کھولو۔ وہ قدر فکر مندی سے دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ آہستہ آہستہ 2-4 مزید لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فارس نے سارا کو کال کی۔ سارا، وارث کہاں ہے؟ اسے اپنی گھبرائی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری بات نہیں ہوئی رات سے، ابھی اٹھی ہوں، کال کرنے لگی تھی۔ آج ہم نے… فارس نے بات سنے بغیر فون جیب میں ڈالا اور زور سے دروازے کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ وہ 2 آدمی آگے بڑھے، زور سے دروازے کو ٹھوکریں ماری۔ لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے، تماشا سا لگ گیا۔ تیسرے منٹ میں دروازے کا لاک ٹوٹا اور وہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔ پوری قوت سے فارس اندر گرتے گرتے بچا، پھر سیدھا ہوا، گردن اٹھائی، تب اسے لگا وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پنکھے کے ساتھ وارث کی لاش جھول رہی تھی۔ اس نے چیخو پکار سنی، مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر سب سے پہلے وارث کے پیر پکڑ کر ذرا اٹھائی۔ گردن کی رسی ڈھیلی ہوئی، مگر وہ محسوس کر سکتا تھا یہ ٹانگیں بہت سرد تھیں، بے جان۔ فارس پیچھے ہٹا، ہاتھوں کو پھیلائے، سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، سب پیچھے۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا اور وہ اندر داخل ہونے سے سب کو روک رہا تھا۔ سارا کا فون ابھی تک ہولڈ تھا۔ اسے بہت سے لوگوں کو خبر دینی تھی۔ کیسے؟ وہ نہیں جانتا تھا، بس جانتا تھا تو ایک ہی بات، اسے اپنے جسم سے جان سی نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے؟ جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ 3 دن بعد سارا کی والدہ کے گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ وارث کے جنازے کو آج 3 دن گزر چکا تھا، مگر وہاں پھیلی نادیدہ کافور کی مہک اور میت کے گھر کی ویرانی برقرار تھی۔ سعدی اندر داخل ہوا تو برآمدے میں ایک کرسی پہ پیر اوپر رکھے حنین بیٹھی تھی، گال ہتھیلی پہ جمائے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سعدی کے دل کو کچھ ہوا، وہ قریب آیا۔ وہ ہنوز سا سامنے دیکھتی رہی، آنسو گرتے رہے۔ بھائی، وہ ماموں تھے، فار گرانٹیڈ، پیار کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، سب فار گرانٹیڈ، ہمارا حق اچھے لگتے تھے، عزت کرتی تھی میں ان کی۔ ٹھیک ہے، بات ختم، مگر 3 دن سے میں خود حیران ہوں۔ مجھے آج پتہ چل رہا ہے کہ میں تو ماموں سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو اتنا مس کروں گی۔ میرا دل ایسے دکھے گا، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا بھائی۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے ماموں کی شکل دکھائی دیتی ہے، سوتے وقت آخری خیال، جاگتے وقت پہلا خیال، وارث ماموں، بس۔ اس نے بھیگی اجنبی نگاہوں سے سعدی کو دیکھا۔ بس ایک دن چاہیے، صرف ایک دفعہ مجھے ماموں سے دوبارہ ملنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ بھائی، کیا ہم صرف 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنی زندگیوں کو ریورس نہیں کر سکتے؟ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ دل جیسے اجڑا تھا کہ لگتا تھا کہ آگے کچھ باقی ہی نہیں رہا دنیا میں۔ وہ اندر آیا۔ کچن میں ندرت کرسی پہ بیٹھی تھی، ذکیہ بیگم دور بیٹھی آنسو پوچھتی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سعدی آ کر ماں کے ساتھ کھڑا ہوا، کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ندرت نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، ارد گرد بھری رشتہ دار خواتین کو یکسر انداز کی اس سے پوچھا، سعدی، لوگ اس ترتیب سے کیوں نہیں مرتے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے پہلے کیوں مر جاتے ہیں؟ کیسے واپس لاؤں میں اسے؟
سعدی کا دل بھر آیا۔ اس نے ماں کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا اور مڑ گیا۔ اندر ایک کمرے میں بیڈ پہ سارا بیٹھی تھی۔ اس کے طرف سعدی کی پشت تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی، چوکھٹ پہ رک گیا۔ پھر دیکھا بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ وارث کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ امل چپکے چپکے کہہ رہی تھی، میرے بابا چلے گئے، اب میں اپنے بابا کو کیسے بلاؤں گی؟ اب مجھے ناشتہ کون کرائے گا؟ نور فرش پہ چوکڑی مار کر کونیاں گھٹنوں پہ جمائے گالوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ ذرا سا سوچا، پھر آنکھیں چمکی، ہاتھ گال سے ہٹائے، سر اٹھا کر بہن کو دیکھا اور چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، ہم بابا کو فون کر لیں گے، وہ ہمارا فون ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ امل نے اداسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھتی تھی، اور جو سمجھتی تھی وہ چھوٹی بہن کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ نور اٹھی اور سارا کا موبائل اٹھا کر جلدی جلدی بابا کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ کتنی دیر بعد کروں؟ دوبارہ سعدی بھائی؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے سعدی کو پکارا۔ سارا سب سن رہی تھی۔ اس کے نام پہ گردن موڑ کر دیکھا، وہ سر جھکا کر آگے آیا، سارا کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ سارا نے بھیگی ویران آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے سعدی، میں اپنی تمام ڈگریوں کو کہیں پھینک آؤں۔ اتنے سال جن کے لیے میں نے ضائع کر دیے، اس سال میں وارث کے ساتھ بھی گزار سکتی تھی۔ کیا ہم زندگی کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے؟ صرف ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے، تھوڑا سا زیادہ وقت، تھوڑی سی زیادہ مہلت۔ آنکھیں بند کی، ٹپ ٹپ آنسو چہرے پہ لڑکتے گئے۔ خالہ نے جھکا سر اٹھایا، ہم ضرور ان کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے۔ اس کے دل کی یاسیت اور جڑپن بڑھ گیا۔ کیا اس سے وارث واپس آ جائے گا؟ پھر سارا نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ سعدی لاجواب ہو گیا۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس تب نہیں تھا، یہ جواب اسے کئی سال بعد ملا تھا۔ کون گواہی دے گا اٹھ کر جھوٹوں کی اس بستی میں، سچ کی قیمت دے سکنے کا تم میں یارا ہو تو کہو۔ بالکنی میں جواہرات اور ہاشم کھڑے تھے، دونوں مضطرب مگر بظاہر سکون سے دور انیکسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کے برآمدے میں پولیس کے چند اہلکاروں کے ساتھ فارس کھڑا کوئی کلیو دے رہا تھا۔ وہ مسلسل بھمے سکڑے کچھ کہے جا رہا تھا اور آفیسر سن رہا تھا۔ تمہیں وہ چیزیں اس کی گاڑی کے بجائے گھر میں پلان کروانی چاہیے تھی، جواہرات ناکاواری سے سامنے دیکھتی بولی۔ ہاشم نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ کیوں بھول جاتی ہیں کہ اس کا گھر ہماری چار دیواری کے اندر آتا ہے؟ کیا سوچے گا جب کوئی باہر سے اندر سیکیورٹی سے گزرے بغیر آ نہیں سکتا تو اس کے گھر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ گاڑی تو پورے شہر میں گھومتی ہے۔ مگر جواہرات کا اضطراب کم نہیں ہوا تھا۔ کیا پولیس اسے گرفتار کر لے گی؟ نہیں، اگر اس نے خودکشی نہیں قتل کی رٹ نہ چھوڑی تو کرنا پڑے گا۔ جواہرات تعجب سے اس کی طرف گھومی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تلاشی وغیرہ صرف ایک وارننگ؟ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، پھیکی مسکراہٹ۔ جواہرات قدرے مضطرب سے واپس ادھر دیکھنے لگی جہاں فارس برآمدے میں کھڑا تھا۔ یہاں تک آواز نہیں آتی تھی، وہ صرف اس کی حرکات و سکنات سے اندازہ کر رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ سائیکیٹرسٹ، فارس بمشکل ضبط کر کے غرایا تھا۔ پولیس آفیسر خاموشی سے سنتا گیا۔ وارث نہ کبھی اس کے پاس گیا تھا، نہ وہ کبھی اینٹی ڈپریشن دوائی لیتا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ ایک قتل ہے اور آپ کو اس کی تفتیش کرنا ہوگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میں نہیں مانتا اس رپورٹ کو، وہ میرا بھائی تھا، میں نے اسے غسل دیا ہے، اس کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے، اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ اس نے شفاف پلاسٹک بیگ میں رکھا موبائل اور رسی دکھائی۔ ہم نے موبائل کے GPS کو آپ کی گاڑی تک ٹریس کیا اور یہ رسی، یہ سب چیزیں آپ کی گاڑی سے ملی ہیں۔ اس نے زور دے کر دہرایا۔ فارس کے لب پیچ گئے۔ تو وہ اس رات ادھر ہی تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنا موبائل میری گاڑی میں بھول گیا ہو یا کسی نے اس کو مجھ پہ پلانٹ کیا ہو، تو پھر کیا ہی اچھا ہو غازی صاحب کہ یہ خودکشی ہی ہو، کیونکہ اگر یہ قتل نکلا تو یہ پیکٹ لہرایا آپ کے پاس سے برآمد ہوا ہے۔ فارس نے سمجھتے ہوئے اسے گھورتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، یعنی کہ میں اس کیس کو فالو نہ کروں، ورنہ یہ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جائیں، وہ کریں جو کرنا ہے، کیونکہ میں تو اس کیس کو نہیں چھوڑوں گا۔ باہر جانے کا راستہ بازو سے دکھایا۔ وہ خاموشی سے چلے گئے۔ فارس کھڑا سوچتا رہا۔ اس کا غم اب غصے کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ سعدی سارا کے کمرے سے باہر آیا تو کچن میں گھنگریالے بالوں کی جھلک دکھائی دی۔ زمر وہاں کھڑی تھی، اس وقت ندرت کو دوا دے رہی تھی۔ وہ روز آ جاتی، پھر ان کے ساتھ رہتی،
शादी को देखकर नरमी से तसल्ली देने के अंदाज में मुस्कुराई और फिर बाहर आ गई। दोनों साथ साथ बरामदे में आए। वहाँ अब हुनैन नहीं थी। जुमर उसकी जगह पे बैठ गई। शादी साथ खड़ा हो गया, मायूस, शिकस्ता, परेशान। हम यानी फारिस मामू और मैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस गए थे, मगर वहाँ कोई भी इस केस को शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जुमर ने हमदर्दी से उसे देखा। शादी, क्या ये वाकई खुदकुशी थी? जुमर, ये कैसे खुदकुशी थी जिसमें मामू के हाथ पे रस्सी बांधने के निशान थे? ये कत्ल था। उनकी फाइल्स गायब है, लैपटॉप फ़ोन गायब है। ओके, मैं प्रोसिक्यूटर बसीरत से बात करती हूँ। वो यकीनन ये केस। वो क्यों जुमर? वो चिढ़ गया। खफकी से उसे देखा। आप क्यों नहीं? जुमर एकदम रुक गई। उस छंबे से सरनफी में हिलाया। मैं तो छुट्टी पे हूँ। छुट्टी वाले दिन ही मेरे मामू का कत्ल हुआ था। मगर शादी, देखो बेटा, वो ज़रा रसान से कहती आगे हुई, मुझे बहुत अफसोस है। वारिस भाई बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मज़ेदार और रख रखाव वाले। जिस दिन से ये हुआ है हम सब अपसेट हैं, मगर मैंने इतने साल बाद अब ब्रेक ली है। शादी, मेरे पास रोज़ इतने कत्ल केस आते हैं, मैं बहुत सौ को भुगता चुकी हूँ। ये कोई भी दूसरा प्रोसिक्यूटर ले सकता है, मेरा होना ज़रूरी नहीं है। हमें आप पे एतबार है, बाकियों पे नहीं। वो ज़िद कर रहा था, मगर मैं एक हफ्ते में क्या कर लूँगी? फिर शादी के वक्त तो मुझे लाजमी छुट्टी पे जाना होगा। और वो समझाते हुए कह रही थी, और शादी का दिमाग भाग से उड़ गया। इसने बेयकीनी से जुमर को देखा। आप शादी कैसे कर सकती हैं? जुमर एकदम रुक कर उसको देखने लगी। क्या मतलब? हमारा मामू कत्ल हो गया और आपको अपनी शादी की पड़ी है? जुमर उठ खड़ी हुई, शादी के बिल्कुल मुकाबिल। वो अब भी नासमझी से उसे देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। शादी, मेरी शादी कल नहीं है, अभी 8 दिन तो हैं, और ये तो पहले से तय था। कार्ड बट चुके हैं। अब इस ट्रेजेडी के बाद कोई धूमधाम नहीं होगी, शादी सादगी से होगी। मगर हमाद की फैमिली में कितने लोग बाहर से छुट्टी लेकर आए हैं, सब तैयार हैं। अब कैंसिल तो नहीं होगा ना बेटा? जो होना है वो होना है। और हमारी फैमिली, जुमर, हम कितने टूट गए हैं। हमारे इस गम में आप हमें यूँ छोड़कर शादी करने जा रही हैं। वो ये बेयकीन था, और जुमर अभी तक नहीं समझ पा रही थी वो क्यों नहीं समझ रहा। शादी, अम्मी नहीं रही, आपा मेरी शादी के बारे में बहुत वहमी हो गए हैं। मैं 29 साल की हूँ। मेरी एक तैयार शुदा शादी कैंसिल हो गई थी अम्मी की डेथ की वजह से। पहले हमने ये शादी 6 माह आगे की है, अब दोबारा तो नहीं आगे होगी ना। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? वो सदमे में था। जुमर मतहियर रह गई। बिना पलक झपके उसने शादी को देखा। खुदगर्ज? उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी। मैं खुदगर्ज हूँ शादी, कि आप हमारे इस शादी को आगे नहीं कर सकती? मगर वो अभी तक यकटुक उसे देख रही थी। खुदगर्ज, खुदगर्ज, खुदगर्ज। फिर लब भींच लिए। हमें किसी से सिर्फ इतनी कुर्बानी मांगनी चाहिए जितनी वो दे सके। मुझे नहीं पता। उसे गुस्सा आने लगा। हमारे ख़ानदान में एक कत्ल हुआ है और आप प्रोसिक्यूटर हैं, क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? हमारे गमों का क्या जुमर, और मेरी खुशियों का क्या? वो बस उसे देखती रह गई, कह न सकी। वो गुस्से में आगे बढ़ गया। जुमर ने गर्दन मोड़कर उसे जाते देखा और फिर पर्स लेकर बाहर निकली। घर आई तो बड़े अब्बा कमीज़ के कफ बंद करते आईने के सामने खड़े थे। वो कहीं जा रहे थे। सारी दोपहर भी वो सारा की तरफ थे, शायद आराम करके उधर ही जा रहे थे। अम्मी के जाने के बाद ज़रा कमज़ोर हो गए थे, मगर मजबूत रहने की अदाकारी अच्छी कर लेते थे। उसे देखकर मुस्कुराए, मुड़े। वो नहीं मुस्कुराई, न मुड़ी। उनको देखती रही। उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। और से उसको देखा। तो फिर तुम कितनी देर की तमीज़ बांधोगी? मालूम था वो कुछ कहना चाहती है। आप फजीला आंटी से कह दें कि शादी 2-1 माह आगे कर दें। बड़े अब्बा के अबरू सुकड़े। मजीद गौर से उसे देखा। क्यों? शादी के मामू फौत हुए हैं, जवान मौत है। कितनी खुदगर्जी की बात लगेगी अगर मैं अल्फाज पर आ गए, मगर उसे रोना नहीं था। खुदगर्जी? वो इसे देखते आगे आए, बिल्कुल सामने। और किधर आ रही है, किधर से आ रही हैं ये बातें? दरवाजे को देखा जहाँ से वो आई थी। तुम फौतगी के घर से आ रही हो? मतलब शादी ने कहा है ये सब? ओफो, उसने कुछ नहीं कहा, मैं खुद कह रही हूँ। मौत की वजह से शादी आगे करनी चाहिए, नहीं की तो खुदगर्जी होगी। इतना तेज रद्द अमल जुमर, यानी वाकई उसने कहा है? तो फिर बिल्कुल खामोश होकर मेरी बात सुनो। जरा सख्ती से हाथ उठाकर उसे रोका। अगली दफा जब शादी कहे
کہ شادی آگے کی جا سکتی ہے تو کہنا جب تمہاری دادی فوت ہوئی تب میری تیار شدہ شادی 6 ماہ آگے کر دی تھی، اور اگر وہ کہے کسی رشتے دار کی موت پہ کی جا سکتی ہے تو کہنا تمہاری دادی کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد فارس نے شادی کی اور ہم نے کچھ نہیں کہا، اور اگر وہ کہے تو تم خود غرض ہو تو اسے بتانا کہ اس کی فیس کون دے رہا ہے۔ ابا، اس نے تڑپ کر غصے سے ان کو دیکھا، وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ میں یہ کیس واپس لے لوں، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر میں شادی آگے نہیں کروں گا۔ ندرت سے بات بھی کر چکا ہوں، اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ تمہاری شادی پہلے بھی شادی کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی، اور وہ بچہ تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی، وہ اب بھی بچہ ہے، اب بھی غلطی کر رہا ہے۔ پھر ذرا دھیمے ہوئے، وہ اپنی طرف سے خلوص نیت سے ہی کہہ رہا ہے، مگر وہ بچہ ہے، اس کو ان باریکیوں کی سمجھ نہیں۔ یہ موضوع ختم ہوا، وہ کالر ٹھیک کرتے باہر نکل گئے۔ زمر ان کو دیکھتی رہ گئی۔ ٹی وی پہ کوئی عورت کسی ڈرامے میں کہہ رہی تھی، سچ کہتے تھے لوگ، بھانجو بھتیجوں کو پیار دو یا قربانی، وہ اپنی اولاد نہیں ہوتے۔ اس نے کوف سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا، موبائل پہ کال ملائی، پھر بولی تو لہجہ سرد تھا، سادی صبح مجھے آفس میں ملو۔ ہاں، اپنے فارس ماموں یا جس کے ساتھ بھی آؤ، مستغیث جو بھی ہو، تب تک میں کیس کی پیش رفت پڑھ لوں گی۔ اور فون بند کر دیا۔ چہرے پہ البتہ ناخوشی تھی، زمر خوش نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ سامنے 3 کرسیوں پہ وہ تینوں تھے۔ بے چین سا آگے ہو کر بیٹھا 21 سالہ کا عمر سادی، اس کے بائیں طرف ٹانگ پر ٹانگ رکھے سوٹ میں ملبوس موبائل پہ ٹائپ کرتا ہاشم، تیسری کرسی پہ جینز اور گول گلے کی شرٹ میں ملبوس پیچھے ہو کر بیٹھا فارس۔ ہاشم چونکہ ان سے مسلسل تعاون کر رہا تھا اور وہ ایک پریکٹس کرنے والا وکیل تھا، اس لیے اور خود اس کی پیشکش پہ اس کو ساتھ لائے تھے، گو کہ وہ فارس آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ 2 تصاویر ہیں، کندھوں پہ نشان، کمر پہ جوتا یا کسی وزنی چیز سے مارنے کے، سر پہ چوٹ، ہاتھ پاؤں پہ رسی باندھنے کے نشان۔ فارس ایک ایک چیز پہ انگلی لگا کر تصویر اسے دکھا رہا تھا۔ زمر خاموش سے ٹیک لگائے بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ گھنگرالے بال جوڑے میں بندھے تھے، لونگ چمک رہی تھی۔ اس کا باس اس پہ استعفے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ فاطمی ہاشم نے بنا چوکے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے اسے استعفیٰ دینے سے منع کیا تھا، مگر وہ پریشان تھا۔ آپ کو اس کے باس سے تفتیش کرنا ہوگی، اس کا لیپ ٹاپ، فائل سب غائب ہیں۔ وہ یقیناً جس کیس پہ تفتیش کر رہا تھا اس میں ملوث لوگوں نے اسے مروایا ہے، فارس کہہ رہا تھا پورے وثوق سے۔ زمر آگے ہوئی، سرس بات میں ہلایا، ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی، کھولی، انگلی سے صفحے پہ ایک جگہ دستک دی۔ 2 رسیاں، ایک موبائل فون، ایک کپڑا جو داخل تفتیش ہیں، ثبوت نمبر 12، 13، 14 اور 15 جو کیس کا ریکارڈ ہے، یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ فارس، اس کیس کو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کا تعین کرنا چاہتی ہوں کہ میں استغاثہ ہوں یا دفاع، اس لیے فی الحال ایک اٹارنی کی حیثیت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا جواب اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ اٹارنی کلائنٹ پریویلیج یعنی موکل کی بتائی گئی کوئی بات، چاہے وہ اعتراف جرم ہی ہو، وکیل کسی کو حتیٰ کہ پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا۔ پریویلیج توڑنے کی صورت میں وکیل کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا اور وہ ساری زندگی وکالت پریکٹس نہیں کر سکے گا۔ اوکے۔ فارس نے چمبے سے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، وہ جانتا تھا گفتگو کدھر جا رہی ہے۔ اس نے سادی کا کندھا تھپکا، ہم باہر چلے جاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فارس نے زمر کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ سادی نے ناسمجھی سے سب کو دیکھا۔ زمر آگے ہوئی، سنجیدگی سے فارس کو دیکھا۔ کیا آپ نے اپنے بھائی وارث غازی کا قتل کیا ہے یا کسی بھی طرح آپ اس قتل میں ملوث ہیں؟ سادی کا دماغ دھک سے اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ فارس کے جبڑے بھیج گئے۔ ہاشم نے وہ مشکل مسکراہٹ روکی۔ انٹرسٹنگ، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ رکا، اسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو مار سکتا ہوں؟ فارس، آپ قانون بھی جانتے ہیں اور تفتیش کے طریقہ کار بھی۔ آپ نے بھی بہت سی تفتیش اس طرح سے شروع کی ہوگی اور آپ خاموش رہیں۔ اس نے جذباتی ہو کر کچھ کہتے ساتھی کو سختی سے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرایا، مگر وہ چپ ہونے پہ آمادہ نہیں تھا۔ پھپھو، آپ یہ کیا؟ میں اس وقت آپ کی پھپھو نہیں ہوں سادی، میں پروسیکیوٹر ہوں۔ میں بالکل بھی مداخلت برداشت نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے دوبارہ ٹوکا
تو میں آپ کو باہر جانے کا کہہ سکتی ہوں۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہو گیا، البتہ بار بار فارس کو دیکھتا تھا۔ وہ فارس کی طرف متوجہ ہوئی، سنجیدہ سپاٹ۔ تو پھر یہ آپ کی کار سے کیوں برآمد ہوئے؟ کسی نے مجھے سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اوکے، زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ صبح اس بات کو سچ سمجھوں کہ آپ نے اس قتل میں ملوث نہیں ہیں۔ وہ میرا بھائی تھا میڈم پروسیکیوٹر، میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا؟ کیا بس یہی ڈیفینس ہے آپ کا؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، جیسے مایوس ہوئی ہو۔ فارس خاموش رہا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ زمر اس کی طرف ہے، خلاف نہیں۔ وہ دھیما پڑا، نہیں، میرے پاس ایلیبائی ہے۔ میں نے اس وقت اپنی بھانجی کو اس کی دوست کی طرف لے کر گیا تھا، ایک ہوٹل میں۔ یقیناً ہوٹل کے CCTV کیمرے میں میرے آنے اور جانے وغیرہ کا وقت ریکارڈ ہوگا، اور میں اس لڑکی کو گواہ کے طور پر بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اب یہ ہے بہتر ڈیفینس۔ زبر نے سر ہلاتے ہوئے نوٹس لیے، پھر اسے دیکھا۔ آپ کو مجھے اپنے ایلیبائی سے ملوانا ہوگا۔ میں یقین دہانی کے بعد ہی کیس پلیڈ کروں گی۔ اوکے، کل تک اسے ادھر لے آؤں گا یا آپ کو ادھر لے جاؤں گا۔ ڈن۔ شور۔ زمر نے چند اور نوٹس لیے، پھر اسے اٹھا کر سوچتی نظروں سے دیکھا۔ پولیس نے آپ کو گرفتار نہیں کیا، گاڑی سے یہ سب ملنے کے باوجود بھی؟ ان چیزوں کی تصاویر کی طرف اشارہ کیا۔ چونکہ میرا خیال ہے یہ وارننگ تھی کہ میں اسے خود کچھ ہی سمجھ کر بند کر دوں، ورنہ وہ اسے میرے اوپر ڈال دیں گے۔ اب ہم کس سے بڑھ رہے ہیں؟ تبھی ہاشم کھنکارا۔ آئی ایم شور فارس بے گناہ ہے۔ ساتھ ہی فارس کے تاثرات دیکھے، وہ ذرا نرم ہوئے۔ سر کے اس بات سے ہاشم کی بات کی تائید کی اور اٹھ گیا۔ ہر چیز کے لیے شکریہ میڈم پروسیکیوٹر۔ اور فارس باہر نکل گیا۔ سادی قدرے بے چین، قدرے الجھا ہوا تھا۔ زمر سے بات کرنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر روک تھا یا کیا؟ وہ بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ ہاشم سب سے آخر میں اٹھا، مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فارس بے گناہ ہے؟ وہ سامنے پہلے صفحے سمیٹتے ہوئے ذرا شانہ اچکا کر بولی، میری رائے میٹر نہیں کرتی۔ کم آن، اب تو ہم دوست ہیں۔ نہیں، ہم بالکل بھی دوست نہیں ہیں۔ زمر نے سنجیدگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ ہاشم کے گلے میں پھندا سا لگا ہے۔ بہرحال وہ مسکراتا رہا۔ اور کس بات سے آپ کو یہ لگا؟ قتل کیس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، قاتل، مقتول اور وجہ قتل۔ اس تکون میں قاتل کی جگہ فارس فٹ نہیں آتا، کیونکہ اس کے پاس اپنے بھائی کو مارنے کے لیے کوئی وجہ، کوئی مقصد نہیں۔ وہ کیوں مارے گا وارث خاصی کو؟ سر اس بات میں ہلاتے ہاشم مڑ گیا۔ مڑتے ساتھ ہی چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ سختی نے لی۔ خود پہ 100 دفعہ لعنت بھیج کر وہ باہر نکلا۔ آخر اتنی اہم بات وہ کیسے مس کر گیا؟ فارس اور سادی باہر کھڑے تھے۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا ان تک آیا، ہلکا سا مسکرایا۔ DA کو تمہاری بات پہ یقین ہے فارس؟ اب تمہیں اس کو اپنی ایلیبائی سے ملوانا ہے بس۔ ذرا رک کر سوال کیا، تمہاری بھانجی کی دوست کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ وہ ذہن میں ایک نیا لائے عمل ترتیب دیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ امریکن ہے، گوری، ہوٹل میں رہ رہی ہے۔ کل ملوا دوں گا میڈم سے اس کو۔ وہ ناخوش لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ علیشا، سادی نے جواب دیا۔ وہ اب اداس اور مزمحل سا فارس کے پیچھے چل رہا تھا، جو اس ساری کارروائی سے قطعاً خوش نہیں لگ رہا تھا۔ ہاشم لب بیچے بے تاثر نگاہوں سے اسے جاتے دیکھے گیا۔ گردن میں گلٹی سی ابھر کر غائب ہوئی۔ اس نے ہلکا سا سر جھٹکا، گویا کہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر ذہن میں کچھ کھٹک گیا۔ علیشا، امریکن۔ ہے سادی، اس نے اسے پکارا۔ دور جاتا سادی پلٹا، دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ فارس سے کہو مجھے اپنی ایلیبائی کا نام، ہوٹل کا پتہ وغیرہ ٹیکسٹ کرے، میں اس کی کریڈیبلٹی چیک کراتا ہوں۔ کورٹ میں باہر ہر زاویے سے اسے جج کیا جائے گا۔ اوکے۔ سادی مڑ گیا۔ فارس دور جا رہا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا گیا۔ ہاشم وہی کھڑا ان کو دیکھتا رہا، پھر موبائل نکالا، کال ملائی۔ خاور، کچھ دیر میں ایک عورت کا نام اور ہوٹل کا پتہ ٹیکسٹ کرتا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں اتنی معلومات چاہیے جتنی اس کی سگی ماں کو بھی نہ ہو۔ کرختی کسی کہہ کر فون بند کر دیا۔ 4 سال بعد حماد اور سادی کی مشترکہ رشتہ داری کے شادی کے فنکشن میں کھڑا ہاشم بنا کسی کرختگی کے مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے مخاطب نے کہکہ لگایا تو ماضی میں کوئی ہنین چوکی ارد گرد دیکھا۔ وہ رنگ و روشنیوں سے سجے فنکشن میں کھڑی تھی، ہاتھ میں پکڑے پیالے کا ٹھنڈا میٹھا گرم ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی واپس اپنی میز تک آئی، سست روی سے بیٹھی۔ زمر اب وہاں نہیں تھی۔ ہنین نے ذرا گردن موڑی۔ وہ قدرے فاصلے پہ جواہرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہنین کی رشتہ دار کو انکار کرنے والی بات پہ ابھی تک اس کے وہی تاثرات تھے۔ شوق، سوچ میں ڈوبی، ہنین نے ہوں کہہ کے رخ موڑ لیا اور صوف لے کھانے لگی۔ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ یہاں پر تم نے غلطی کی؟ جواہرات نے مسکرا کر نزاکت سے اپنے بال انگلی سے ہٹائے، ساتھ کھڑی زمر کو دیکھ کر پوچھا۔
وہ خود بین گلے والے لمبے آف وائٹ گاؤن میں ملبوس تھی اور ہمیشہ کی طرح جوان اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ زمر نے دولہا دلہن کو دیکھتے شانے اچکائے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آئی ایم سوری، اس دن سونیا کی سالگرہ پہ میں نے ایسی ہی بات کر کے تمہیں دکھی کر دیا تھا۔ جواہرات نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ زمر پھیکا سا مسکرائی، بولی کچھ نہیں۔ میں دانستہ طور پہ تمہیں احساس دلانے کو ایسی باتیں کر جاتی ہوں، تم خود دیکھو اپنے آپ کو، اس شخص کے پیچھے تم خود کو ضائع کر رہی ہو۔ ڈپریشن ایک مرض ہے اور تم اس سے صحت یاب نہیں ہو سکی، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ زمر پھر سے سامنے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات رقم تھے۔ تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گی اگر تم فارس سے انتقام نہ لو۔ وہ اس سب کا ذمہ دار ہے اور وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ میں نے 4 سال انتظار کیا کہ شاید کورٹ اس کو سزا دے، مگر وہ کل بھی سب کی نظر میں بے گناہ تھا، آج بھی وہ بے گناہ ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، پھر اب کیا کرو گی؟ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ گی؟ وہ احتیاط سے زمر کے تاثرات کو دیکھتی ضربے لگا رہی تھی۔ اب میں اپنا انتقام خود لوں گی۔ اس سرد اور سب پاٹ سی ہنوز دلہن دولہا کو دیکھ رہی تھی۔ جواہرات کی آنکھیں چمکی، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلتے گئے۔ تم کچھ پلان کر چکی ہو، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم چاہو تو۔ آخر فارس نے بے وجہ تم پہ اتنا ظلم، وجہ تھی اس کے پاس۔ زمر نے نوک پھیر کر جواہرات کو دیکھا۔ اس کا رشتہ میرے پیرنٹس نے ٹھکرایا تھا، وہی سمجھے گا کہ میں نے ٹھکرایا ہے، سو اس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دی جاؤں۔ جواہرات نے نرمی سے اس کے اندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، میں نے اس کی تمام کیس فائلز پروسیکیوٹر بصیرت سے مانگ لی ہیں۔ جواہرات کے حلق میں کچھ اٹکا۔ بظاہر مسکرا کر اس نے حیرت سے کہا، مگر تم قانون سے مایوس ہو، پھر اس کیس کو ری اوپن کرنے کا یہ فائدہ؟ ری اوپن نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی چنگاری باقی ہے نہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے دل کی طرح یہ کیس بھی مردہ ہو چکا ہے۔ یوں میری حجت تمام ہو جائے گی۔ اوہ، تم خود کو مطمئن کرنا چاہتی ہو کہ انصاف کا راستہ چھوڑ کر انتقام کا راستہ تم نے قانون سے مکمل مایوس کے بعد اپنایا۔ جواہرات نے کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی، دلچسپی بڑھ گئی۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا، ارد گرد کے لوگوں سے بے نیاز وہ دونوں مدھم آواز میں گفتگو کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ مسز کاردار، جب یہ سب ہوا تھا اور میں نے فارس کو اپنا ملزم نامزد کیا تھا، تب کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اگر کورٹ اس کو سزا دے دیتا تب میں سعدی، ابا، حنین سب کو یہ ظلم لگتا۔ کوئی کبھی نہیں مانے گا کہ فارس نے یہ سب میرے ساتھ کیا۔ اس نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اور اب تم کیا کرو گی؟ زمر نے گال پہ آئی گھنگریالی لٹ انگلی میں لپیٹی، ذرا سا مسکرا کر جواہرات کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں اس کو ایک ایسے جرم کی سزا دوں گی جو اس نے کیا ہی نہیں ہوگا، اور میں اس کو اس سب میں اس طرح پھنساؤں گی کہ سعدی، بڑے ابا سب اسے مجرم مانیں گے۔ مگر زمر، کسی کو سیٹ اپ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تمہیں اس کے لیے فارس کے پل پل کی رپورٹ چاہیے ہوگی، اس کے بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈ، کانٹیکٹس، کمپیوٹرز، ہر شے تک رسائی چاہیے ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آخر میں تمہیں خود کو اس سے نکلنے کا محفوظ راستہ چاہیے ہوگا تاکہ کوئی تم پہ شک نہ کر سکے۔ یہ سب تم کیسے کرو گی؟ جواہرات ذرا الجھی تھی۔ زمر کی مسکراہٹ میں مزید تلخی آ گئی۔ ہے ایک طریقہ، مگر اس پہ خود کو راضی کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ جواہرات نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا طریقہ؟ وہ جواب میں اتنا آہستہ بولی کہ جواہرات کو بامشکل سنائی دیا۔ ان سکنس اینڈ ان ہیلتھ ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ، بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ موت ہمیں جدا کر دے۔ جواہرات بالکل سن رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اسے مجھ سے شادی کرنا تھی جو نہیں ہوئی، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بس کچھ دن لگیں گے، پھر میں خود کو راضی کر لوں گی اس شادی پہ، اور اس کے بعد جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہ بھی پوری دنیا دیکھے گی۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا جوا کیسے کھیل سکتی ہو؟ میری زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے مسز کاردار۔ 4 سال تک تو یہ گردے چل گئے، مگر اب شاید ہی مزید 4 سال چلیں۔ اس تھوڑی بہت زندگی میں مجھے بس ایک کام کرنا ہے، سعدی اور ابا کو دکھانا ہے کہ میں سچ بول رہی تھی، اور فارس کو اس کے یہ کی سزا دلوانی ہے، بس۔ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ، اور تم یہ سب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو مجھے بتا رہی تھی؟ تمہیں میری مدد چاہیے ہے نا؟ زمر ہلکا سا مسکرائی۔ میں آپ کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ کیوں ہلکا کروں گی؟ آف کورس مجھے مدد چاہیے۔ آخر میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گی کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔